جیسے ہمارے مولانا صاحب نے کہا کہ اپنے موبائل کو ٹھیک کر لیں. آواز مت بڑھانا, آواز بڑھ جائے, مت بڑھانا. تو میں اور آپ اس بات کی نیت کریں, ہم سب نیت کریں اس بات کی کہ زندگی میں جو بھی ضرورت ہماری ہے اس ضرورت کا دین سیکھیں گے. میری بات کو دھیان سے سننا. ہماری جو ضرورت ہے وہ ضرورت کا دین سیکھیں گے. اسی کا نام اسلام ہے. انسان ضرورتوں کا پتلا بنا کے بھیجا گیا ہے. اس کے ساتھ ہر دن, ہر صبح, ہر شام ضرورتیں ہیں, تو وہ ضرورتوں کا دین سیکھیں گے. موبائل اگر ہماری ضرورت ہے, موبائل اگر ہماری ضرورت ہے تو اس کے استعمال کا دین سیکھیں گے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں دین. موبائل ضرورت ہے تو اس کے استعمال کا دین سیکھیں گے, اور ہماری ضرورت نہیں ہے تو اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھیں گے. اس کی مثال دے رہا ہوں. ایک کڑیا مزدور جو کڑیا مزدوری کا کام کرتا ہے, گجراتی میں کہتے ہیں چણતر, وہ چણતر پلاسٹر کا کام کرتا ہے. وہ دونوں ہاتھ میں اینٹ لے کر کھڑا ہے. اس کے دونوں ہاتھ میں اینٹ ہے, اور اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کسی درجے میں دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ آدمی اس کا استعمال جانتا ہے, صحیح استعمال کرے گا. اور ویسی ہی دو اینٹ اگر پاگل لے کر کھڑا ہو, سرکھیت میں ایک بھی پاگل نہیں ہے, سب شہر میں رہتے ہیں, آپ کے یہاں تو نہیں نا ایک بھی؟ ارے ہاں نا, کچھ بولو نا. شہر خیز میں کوئی پاگل رہتے نہیں, سارے پاگل کہاں ہیں؟ شہر سے بھی یہاں لوگ آئے. ہاں, مجھ پہ پکڑنا مت بعد میں میرے کو باہر. تو وہ دو اینٹ کڑیا مزدور لے کر کھڑا ہے, اس کو دیکھ کے سب خوش ہوتے ہیں. ویسی ہی اینٹ اگر پاگل لے کر کھڑا ہے, اینٹ تو وہی ہے لیکن اس کو دیکھتے ہی سب پریشان ہوں گے, ارے اس کے ہاتھ میں اینٹ کہاں آ گئی ہے, کیونکہ وہ اس کا استعمال نہیں جانتا. یعنی اینٹ کے استعمال کا دین اسے پتہ نہیں ہے, تو پھر وہ اپنی مرضی پہ استعمال کرتا ہے. کسی کے سر پہ پھینکے گا, کسی کے کانچ توڑے گا, کسی کی کھڑکی پر. ایسے ہی موبائل, میں صاف صاف بول رہا ہوں, موبائل بظاہر بری چیز نہیں ہے, لیکن بگڑے ہوئے زندگی والے کے پاس ہے, اس کا گندا استعمال ہے. اور زندگی صحیح ہے, اس کا صحیح استعمال ہے, کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے, تو اس کا استعمال صحیح سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو اب یہ چالو مجمع میں کسی کے پاس بھی فون ہو تو اس کو اپنے جیب میں رکھیں, وائبریٹ پہ نہ رکھیں. اور میں علماء سے مسئلہ پوچھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, موبائل کو نماز میں وائبریٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر کہ موبائل کو وائبریشن پہ رکھا ہم نے اور وہ جیب میں ہے, اور کسی نے ہم سے ملنے کا ارادہ کیا اور اس نے ملنے کے ارادے سے فون لگایا, اب وہ مردہ پڑا تھا, فون جیب میں تڑپنے لگا, تو وہ تو تڑپ رہا ہے کہ کوئی آیا ملنے, اور یہ نماز والے کا نماز میں دھیان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زندگی کی ہر ضرورت کے دین سیکھ کر صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مٹی سے بنایا ہے,
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مٹی سے بنایا ہے، اور جو چیز بھی اس سے وجود میں آتی ہے وہ سب مٹی ہی ہے۔ جو چیز بھی وجود میں آتی ہے وہ ایک درجے کی مٹی ہی ہے، لیکن جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو حضرت انسان، ہم سب انسان ہیں، وہ مٹی سے نکلنے والی چیز کو یہ انسان جب دیکھتا ہے تو اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ اس پر محنت کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا۔ بات دھیان سے سننا، اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے جو چیز نکلتی ہے یہ حضرت انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس مٹی سے نکلی بھی چیز پر محنت کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا۔ مثال، چاول اگے ہیں، مٹی سے ہی نکلے ہیں باہر، دیکھیں نا آپ لوگوں نے چاول؟ نہیں، چاول دیکھیں ہیں، وہ مٹی سے اگتے ہیں۔ اب اس کو دیکھ کر کوئی کہہ دے ارے واہ ماشاءاللہ کیا بریانی ہے، یہ پاگل، یہ چاول ہے، محنت کریں گے تو بریانی بنے گی، محنت کرنی پڑے گی نا۔ زردہ ہے، اڈلی ہے، ڈھوسا ہے، یہ سب چاول سے بنتے ہیں، کھاتے ہیں نا آپ لوگ، کیوں بھائی؟ پڈو، ایک پڈ کر کے ایک چیز آتی ہے، کرناٹک میں ملتی ہے، وہ چاول سے بنتی ہے۔ تو اڈلی، ڈھوسا، زردہ، پلاؤ، بریانی، یہ سب چاول سے بنتے ہیں۔ اگے ہوئے چاول کو کوئی ڈھوسا اور اڈلی نہیں بولتا، اور کوئی کہے تو یہ پاگل، اس پر محنت کرنی پڑے گی، یہ تو خالی اگے ہوئے چاول ہیں، اگے ہوئے گیہوں ہیں۔ اس کو کوئی کہہ دے کیا روٹیاں ہیں اور پراٹھے دکھ رہے ہیں، دیکھو وہ نان، ارے بھائی یہ وہ گیہوں ہے، اس پر محنت، سب سمجھتے ہیں۔ پڑھا لکھا تو کیا، ان پڑھ بھی سمجھتا ہے، جو نہ عربی جانتا ہے، نہ انگریزی، نہ اردو، نہ گجراتی، الف کا نام بھالا نہیں آتا، تھمس اپ کمپنی کا آدمی ہے۔ کون سی کمپنی کا؟ تھمس اپ، سمجھتے ہیں نا؟ ایک زمانہ تھا اس میں جو بڑی عمر کے، میری عمر کے، انہیں پتا ہے، آج سے جب میں چھوٹا تھا کسی کو یوں بتاوے نا تو یہ اس کی انسلٹ تھی، ٹھینگا، اور آج یہ کام کا سکسیس کا نشان بن گیا۔ اتنی بے وقوفی آ گئی، نہیں سمجھ نہیں بات؟ جب میں چھوٹا تھا کسی کو یوں دکھاوے نا ٹھینگا، تو ٹھینگا یعنی میری انسلٹ کر دی، اسے ٹھینگا دکھا کے، اور آج کسی کو یوں دکھا رہے ہیں، اٹس اے سمبل آف سکسیسفل، کہ یہ سکسیسفل، یعنی بے وقوفی حد ہو گئی، بے وقوفی کی حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگے ہوئے گیہوں، محنت کے بعد نان ہے، پراٹھا ہے، بریانی ہے، یہ مٹی سے اگے ہیں۔ ایسے ہی مٹی سے نکلا ہوا سیمنٹ، کانکریٹ اور لوہا کہیں پڑا ہو اور کوئی کہہ دے کیا بنگلہ ہے ماشاءاللہ، یہ پاگل، یہ ابھی اندر سے نکلا ہے، اس پر محنت کرنی پڑے گی تب جا کے بنگلہ، فلیٹ بنے گا، ہاں کہ نہ؟ بولو نا بھائی۔ آپ سب تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان پڑھ بھی سمجھتا ہے کہ جو چیز مٹی سے وجود میں آئی، بہت دھیان سے میرے جملے سننا، کہ جو چیز مٹی سے وجود میں آئی اس پر محنت شرط ہے اچھا نتیجہ لانے کے لیے، اور اگر محنت نہیں کی تو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ وہ لوہا، سیمنٹ، کانکریٹ پر محنت کی، فلیٹ بنا، بنگلہ بنا، ہائی رائز بلڈنگ بن گئی۔ ایسے ہی سونا زمین سے جب نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے کہ یہ تو مٹی کا ایک بڑا پتھر ہے، یعنی سمجھو ڈھیلا ہے، پھر اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں اتنی کہ وہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ خود بھی خوبصورت لگتا ہے، اور جو اسے پہنے اس کی بھی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے۔ سمجھ نہیں؟
تو مٹی سے وجود میں آنے والی ہر چیز پر محنت شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، کرم کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تمام نبی دنیا میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے تشریف لائے، اور تمام نبیوں نے یہ سبق سمجھایا، اے مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان، اے مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان، تو ہر مٹی سے وجود میں آنے والی چیز پر محنت کرتا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں تمام انسانوں کو انبیاء علیہ السلام سمجھانے آئے تھے، اے مٹی سے بنے ہوئے انسان، ہم کس سے بنے ہیں؟ بولو نا، جیسے وہ چیز مٹی سے وجود میں آتی ہے، ہم بھی مٹی سے ہی بنے، اس لیے جس دن انتقال ہو جائے گا میرا اور جس کا، آپ کا نہیں بول رہا ہوں، میں اکثر کچی مثال اپنے پہ جوڑتا ہوں، پکی مثال دوسروں پہ جوڑتا ہوں، آپ سے بھی یہ نیت کر لو کہ ہر کچی بات جو ہے وہ کس پہ جوڑ دینے کی؟ اپنے پہ، اور پکی بات دوسروں پہ، تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ ورنہ جو بیان کرنے والا تھا نا، دیکھو تم سن لو، تو بھئی یہ کون ہے دوسروں کو ایسا؟ تو جس دن انتقال ہو جائے گا میرا، لوگ مٹی ڈالیں گے یہی کہہ کر منہا خلقناکم، جس کا مفہوم علماء اکرام بتاتے ہیں ہم نے تم کو اسی سے بنایا، یعنی کس سے بنایا؟ تو انبیاء علیہ السلام نے یہ سبق سکھایا، اے مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان، تو دنیا کی تمام مٹی سے وجود میں آنے والی چیزوں پر محنت کرنے کو سمجھتا ہے، لیکن یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ اپنی ذات پر محنت کر لے، یہی تیرا کمال ہے۔ کس پر محنت کر لے؟ اپنی ذات پر۔ اسی لیے کل قیامت میں پائلٹ کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، حالانکہ پائلٹ کا کام ایک لوہے سے بنے ہوئے بہت بڑے سواری کو زمین سے ایسے ہوا میں، کہ کیا کمال کیا اس نے، پائلٹ کو قیامت میں کوئی انعام نہیں ہے، حالانکہ کام بہت بڑا ہے۔ جیسے بعض لوگ اس وقت میں بہت ایسے کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے میں نے بڑا کمال کیا۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ میں نے ایک چیز میں بڑی مہارت حاصل کی ہے، ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، جیسے لوگ گیم کھیلنے میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور فخر کرتے ہیں تو نے کتنے اسٹیج پار کرے، میں نے تو پورے گیم کے اسٹیج پار کرے، اور آگے نبی انتظار کرتا ہوں۔ یہ کمال ہے، یہ تو نے کیا کرا؟ ہمارے حافظ اسامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ساتھ میں، ہم لوگ دہلی تھے اور دہلی میں ایک روڈ پر کھڑے تھے، ہمیں وہاں کار کا انتظار تھا اور بڑی لمبی سڑک تھی، اور وہ کنارے سے یہ کنارے، لمبی سڑک تھی، اوپر الیکٹرک راپ تھا موٹا، یعنی موٹا وائر تھا، اور وہاں پر 20-25 بندر تھے، وہ بندر اس پر سے اوپر چل چل کے بھی جا رہے تھے، لٹک لٹک کے بھی جا رہے تھے ایسے وہ راپ پر۔ میں نے حافظ اسامہ صاحب سے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ بندر لٹک لٹک کیوں چل چل کے جا رہے ہیں، اپنے ایسا جاوے تو کیسا؟ حافظ صاحب سینے میں قرآن مجید ہے، مجھے اچھا سا کہا، امیر صاحب اپنے لیے تو سڑک بنا دیے نا۔ جواب صحیح تھا غلط تھا؟ ارے بولو نا بھائی، اپنے لیے کیا بنائیے کہ یہ کون کرے گا کام ایسا؟ بولو، یہ رسی پہ چلنا یہ بندر کر سکتا ہے، لٹک کے بھی جائے، اوپر چل کے بھی جائے۔ اب اس زمانے کا انسان جو اشرف المخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے، یہ خود کو ڈیگریڈ کرتا ہے، یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ پر رسی سے چل کے جا رہا ہے، اور کیا جیو سٹو سٹی نو کام کرے چھے، بے بندر کا کام کر رہا ہے، یہ اس کی ڈیگریشن ہے، یہ بہادری ہے۔ اس کو لوگ کون سا کام بتا رہے ہیں؟ بہادری کا کام کون سا کر رہا ہے؟ بندر کا۔
میں سچ بول رہا ہوں. بندر کے کام کو بہادری کہ وہ کہنے والا بے وقوف، کرنے والا بڑا بے وقوف. کہ یہ بندر کا کام ہے. ہمارے لیے ہیلی کاپٹر ہے، بیٹھ کے پہاڑ کی اونچائی پہ پہنچ جاؤ نا. ہمارے لیے کار ہے، سڑکیں بنائیے، کار میں چلے جاؤ اوپر. یہ لٹک کے جانے کو، ایسے کاموں کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ انسان کی ڈیگریشن ہے، اپگریشن نہیں ہے. اللہ نے تو کہہ دیا اشرف المخلوق بنایا تجھے، اور یہ ایسے کام کو کمال سمجھتا ہے. آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ہمارا کمال، مٹی سے بنے ہوئے انسان کا کمال، اپنی ذات کو صحیح کر لینا، یہی کمال ہے. باقی کوئی چیز کمال کی چیز نہیں ہے. ہارون رشید کے دربار میں شخص آیا اور کہا حضرت میں نے ایک مہارت حاصل کی ہے. کہ کیا حاصل کی مہارت؟ کہ سوئی ایسے الٹی رکھو میں دور سے ہی دھاگا پار کر دیتا ہوں. تو کمال کی بات ہے. ہارون رشید نے کہا کرو ایسے، بتاؤ. ان نے سوئی ایسے قالین میں گھسا دی اور دور سے دھاگا ایسے پھینکا، پار ہو گیا اس کے ناکے میں سے. بادشاہ نے کہا کو 100 سونے کے سکے انعام دو اور 500 جوتیاں مارو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ 100 سونے کے سکے انعام دو اور 500 جوتیاں مارو. انہوں نے کہا حضرت سونے کے سکے تو سمجھتے، جوتیاں کیوں لگوا رہے ہیں؟ کہ بے وقوف زندگی کا وقت کتنا قیمتی ہے، یہ مہارت میں کتنا وقت برباد کر دیا، اس کی جوتیاں پڑ رہی ہیں. آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ایسے کئی کام لے کے بیٹھے ہیں جو ہمارے کوئی فائدے کے نہیں، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنا رہے ہیں. کوئی حاصل نہیں. ایسے کو تو جوتیاں ہی پڑھنی چاہیے. یہاں کوئی ہارون رشید ہے نہیں سمجھ میں آئی بات کہ تم ان کو کمال دکھاؤ، تم کو سکے ملے اور جوتیاں پڑے. اس لیے میں اور آپ نیت کریں، اپنے قیمتی زندگی کے وقت کو ایسے کسی کام میں ایکسپرٹ بننے میں نہیں لگائیں گے. ہم کو جو بات سمجھائی گئی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں، بس وہ کمال کی بات ہے. وہ کمال کی بات ہے. یہ جو جوڑ کیا گیا نا، تقریر بازی کے لیے نہیں کیا گیا کہ ابھی میں بولوں پھر کل کوئی بولے پھر تم کو سنو، وہ تو بھائی کل دعا ہو جائے گی چلو سبحان اللہ بحمدی کے. اس لیے نہیں جمع کیا کہ تقریریں سن لو. اس لیے جمع کیا میں بولنے والا، آپ سننے والے، ہر ایک اپنے بارے میں نیت کرے مجھے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے کہ میں اس کے آگے کوئی درجہ حاصل کر لوں. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے میرا کوئی درجہ بنے. لوگ مجھے نہ پہچانے کوئی بات نہیں، میرا اللہ مجھے پہچان جائے. لوگ میری تعریف نہ کرے کوئی بات نہیں، میرا اللہ میری تعریف فرشتوں کے سامنے کر جائے. دیکھو میرا بندہ دنیا میں جو چل رہا ہے، جاؤ جاؤ اس کی دعا پہ آمین کہو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ ایسا کہیں، اللہ ایسا کہیں. دنیا کے لوگ نہ پہچانے، اللہ پہچانے. دنیا کے لوگ تعریف نہ کرے، اللہ تعریف کر دے فرشتوں کے آگے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ محنت سمجھنے کی ہے کہ اپنی ذات پر محنت کرنا، ورنہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان. دیکھو یاد رکھنا، اچھی طرح سمجھنا کہ دنیا میں جتنی مٹی کی زمینیں بنی ہیں نا، ان زمینوں پر محنت ہوتی ہے. یہ پورا فتح واڑی کا علاقہ اور سرخیز کا 75% علاقہ کسی زمانے میں بنجر زمین تھا. کھیت کھلیان بھی تھوڑے ہی تھے، اجڑ میدان تھا. یہ سارنی کامدار کا میدان جہاں APMC مارکیٹ کھڑا ہے، یہ بالکل کھلا میدان تھا. اور یہ مٹی پر کوئی محنت نہیں تھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جس زمین پر محنت نہیں ہوتی وہ زمین ویران ہوتی ہے. وہاں پر کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، سانپ بچھو بسیرا کرتے ہیں، اور وہاں پر جنگلی جانور بھی آ کے رہ جاتے ہیں. اور جب زمین کی مٹی پر محنت ہوتی ہے تو باغیچے بنتے ہیں، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل لٹکتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے،
لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے دیکھ کر. یہ کیا ہوا؟ ایک محنت ہوئی. آج ہم سب اپنے دل کی دنیا پر محنت نہیں کیے ہیں, ہمارے دل کی دنیا برباد ہے. ہاں, اس میں بہت ساری خرابیاں آ گئی, زندگیاں بگڑ گئی. صبح کہاں, شام کہاں, پتہ نہیں کہاں, کچھ معلوم نہیں. ابھی بیان کے بعد اپنی ضرورت پوری کر کے لوگ سوئیں گے. سوتے وقت ایک دعا سکھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم بسمک اموت. دعا ہے اللہم بسمک اموت. عربی کے اعتبار سے دعا یوں ہو سکتی تھی, کیونکہ ہم سو رہے ہیں تو نیند کے لیے عربی لفظ ہے نوم. کیا لفظ ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. فجر میں اعلان ہوتا ہے, مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ کی آنکھوں کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. نوم کے معنی نیند ہے. تو دعا یوں ہوتی اللہم بسمک نوم, اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں. اللہم بسمک نوم, اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں. دعا کیا سکھائی پیارے آقا نے؟ اللہم بسمک اموت. موت کا لفظ ہے. اللہم بسمک اموت, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بولو نا, مرتا ہوں. اب جو آخری ٹائم والے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ مرتے دیکھا ہے؟ اچھا. لاس اینجلس کے ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایک پتہ نہیں کیا کیا, کتنے دن محنت کی اور ایک رزلٹ دیا. لاس اینجلس کے ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے 1400 لوگوں پہ تجربہ کر کے رزلٹ دیا. حضرت مفتی صاحب رزلٹ کیا دیا؟ روح کا وزن 21 گرام ہے. میں بولے کیا کام کرا, اس میں کوئی کام ہے کیا؟ 1400 آخری وقت والوں پر. بہت لمبا ریسرچ لکھا ہے, جو میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا کہ ڈاکٹر ابراہیم لاس اینجلس والوں نے کتنی کس طریقے سے کیا کیا, اور آخر میں رزلٹ دیا 1400 انتقال ہو جانے کے بعد کہ روح کا وزن. یہ ایک جگہ میں نے بیان کیا, ایک آدمی آیا کہ موٹے کی روح کی وزن زیادہ نہ ہوئے. بولا ڈاکٹر ابراہیم کو فون لگا, میرا رزلٹ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ابراہیم کا رزلٹ ہے. یہ رزلٹ ڈاکٹر ابراہیم لاس اینجلس سے دیا ہے, یہ میرا رزلٹ نہیں ہے. ان سے پوچھ لے فون کر کے کہ کیا موٹے کا وزن زیادہ ہے کہ پتلے کا کم. پھر سوال کہ بچے کی روح تو چھوٹی ہو نا. میں نے بولا بھائی ان کو ہی فون کر, میرے کو کیا پوچھتا ہے تم. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہم بسمک اموت, تو پیارے آقا نے اس لیے دعا سکھائی اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں. مرتا ہوں سے مراد کیا ہے؟ علماء اکرام کا اللہ بھلا کرے. آپ سب سے کہہ رہا ہوں, زندگی کی ہر صبح ہر شام علماء سے مل کے پوری کرنا, کہ صبح کیسے ہو, شام کیسے ہو, خوشیاں کیسے ہو, غم کیسے ہو, پڑھائی لکھائی کیسی ہو, مالداری کیسی ہو, سفر ہو تو کیسا ہو, شادی ہو تو کیسی ہو, کپڑے پہنے تو کیسے پہنے جاؤیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, وہ علماء ہمیں جواب اپنے گھر کا نہیں دیں گے, وہ علماء اکرام ہمیں جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیں گے, اور ہمیں ماننا ہے. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, ایسا مزاج بن گیا, پوچھتے ہیں سب سے, کرتے ہیں اپنی. علماء کا دماغ خراب کر دیں پوچھ پوچھ کے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا تجربہ لکھا ایک جگہ پر اصلاحی خطبات میں, کہ رات 11:15 بج رہے تھے اور میرے موبائل پر گھنٹی بجی. میں سویا تھا, تھکا تھا, میں نے فون ریسیو نہیں کیا. پھر دوبارہ گھنٹی بجی, پھر میں نے فون ریسیو نہیں کیا. تیسری مرتبہ گھنٹی بجی, میں سمجھا کوئی ضرورت مند ہوگا, بار بار فون کرتا ہے. میں بستر سے اٹھ کے فون لے کر کے میں نے
فون ریسیو کر کے سلام کیا, سامنے سے وعلیکم سلام کہہ کے اس نے سوال پوچھا کہ حضرت ابھی ہم کچھ دوست یہاں جمع ہیں اور یہاں ایک مسئلہ چھڑ گیا ہے, اصحاب کہف کا کتا کالا تھا کہ سفید تھا؟ اب مفتی تقی عثمانی صاحب بولے بھائی کالا تھا تو تم کو کیا, اور سفید تھا تو تم کو کیا لینا دینا؟ مفتی علماء کا لوگ یوں دماغ خراب کر دے رہے ہیں. ایسے ہی سوال, بس ایسے ہی. وہ ایک آیا مفتی صاحب پاس میں بیٹھا ہی تھا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا مفتی صاحب؟ میں نے بولا تیرے بیٹی پیدا ہوئی ہے گھر میں, تو نام رکھنے کا ہے. میں نے بھانجی بھتیجی پوتی نواسی کوئی پیدا ہوئی کہ نام پوچھنے آیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام؟ وہ ایسے ہی نہ چل جا, میں نہیں بھگا دیا. مفتی صاحب تو کچھ بولے, میں جا بھائی جا, ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ایسے سوال کر کے ٹائم پاس کرنے کا. آپ سب سے کہہ رہا ہوں گزارش کر کے, ہمارے علماء اور مفتیان کرام یہ پوری قوم کے سر کے تاج ہیں, ان کی عزت ان کا احترام دل سے ہو, ان کا اکرام ہو. ہم کہیں غصے میں بھی اور کوئی آ جائے نا, مفتی صاحب مولوی صاحب اے بھائی جانے دو, تو فوراً چپ. کیوں نہیں؟ تم کو معلوم نہیں ہے مفتی صاحب کیا تم چلے جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں. ایک صحابی کا نام لکھا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اپنے نوکر کو, اور پیارے آقا نکلے, ابو مسعود جیسے تو اپنے نوکر کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے, اس سے زیادہ طاقت اللہ کی جو تجھے مار سکے. فوراً ہاتھ نیچے کر دیا. پیارے آقا نے کہا تو یوں نہیں کہا حضور تم کو معلوم نہیں اس نے کیا کرا نا. آپ سب سے کہہ رہا ہوں, کبھی کہیں جھگڑا ہو, کوئی بات بنے, کوئی مولانا آ گئے, مفتی صاحب آ گئے, وہ کہے بھائی چپ ہو جا, فوراً نیت کرتے ہو, فوراً ایک دم چپ ہو جا, تو چپ. یوں نہیں کہ نہیں, یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں, یہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے کو جنت تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ان کی دل سے قدر کریں. میں دو بیٹھے ان کے بارے میں نہیں بول رہا, یہاں بیٹھے ان کے بارے میں نہیں بول رہا, یہ بات میں ہر جگہ ہمیشہ کہتا ہوں. آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ جو ہمارے رہبر ہیں علماء اور مفتیان اکرام, ان سے ملتے نہیں, ان سے پوچھتے نہیں, اور پوچھتے ہیں تو وہ جو کام کا نہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں. اللہم بسم کا اموت پیارے آقا نے سکھایا. تو موت ایک ایسی چیز ہے جب آدمی سوتا ہے اس پر موت آ جاتی ہے. دوسرا معنی نیند آ جاتی ہے, یعنی موت آ جاتی ہے. تو موت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب سمجھایا, موت اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا نام, موت کا دوسرا نام بے فکری ہے. کیا ہے؟ بے فکری کا معنی موت, اور موت کا دوسرا نام بے فکری ہے. جیسے ہی کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والا اتنا بے فکریہ ہوتا ہے, اس کو خود کو غسل کرنے کا ہے لیکن بولتا ہی نہیں. غسل کس کو کرنے کا ہے؟ اس کو. بولتا ہی نہیں. اس کو کپڑے بدلنے کے, یہ اتار کے کفن پہننے کا ہے, لیکن ہلتا بھی نہیں. نیا گھر لوگوں نے بنا کے رکھا قبرستان میں, اس کو وہاں سونے کا ہے, چلتا ہی نہیں. نہ بولتا بھی نہیں اور ہلتا بھی نہیں اور چلتا بھی نہیں. اسی کو کہتے ہیں اپنی ذات سے اپنے کام کے لیے بے فکرہ. جو سو جاتا ہے نا, جو بھی سو جاتا ہے, یعنی اس پر موت آ گئی, بے فکری آ گئی, ایسی آ گئی کہ خود کی لنگی کہاں جا رہی خود کو ہی پتا نہیں. ہاں یا نہ؟ کیونکہ کیا آ گئی اس کے اوپر؟ بے فکری. خود کی لنگی کا خود کو پتا نہیں. صبح میں بولے بھائی میرے کو خبر نہیں پڑے, بھول ہو گئی. یہ بے فکری ہے. موت آئی یا نہیں, بے فکری آئی. یہاں اتنے کتنے بیٹھے نا, اس میں کچھ ایسے ہوں گے ناک بولتی ہوگی, سوتے میں ناک بولتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نکسوریاں بولتی ہیں, خراٹے آتے ہیں. اب پڑوسی پوری رات سو نہیں سکا, یعنی ہم نے حیران کرا. ہم نے کیا کرا؟ حیران کرا نا, اس کو سونے نہیں دیا. اور صبح بولے تو بھائی میرے کو تو معلوم ہی نہیں. اب یہ حیران کرا, اس کو معلوم نہیں. ہم لوگ جماعت میں انگلینڈ گئے تھے, ہمارے ساتھ 4 آدمی جڑے 40 دن کے.
اس میں ایک ساتھی کی ناک بہت بولتی تھی، تو دوسرے دن صبح مشورہ ہوا، بھائی کل سے اس کے بعد بستر کون لگائے گا؟ میں نے کہا میں تیار۔ تو اس کے بعد بستر لگانا شروع کیا میں نے۔ 5-6 دن کے بعد میں نے پوچھا، بھائی صاحب یہ میں 40 دن برداشت کر لوں گا، تمہاری بیوی تم کو کیسے برداشت کرتی ہے؟ میں تو 40 دن چلا ہوں، بیوی نے کہا کہ یہ پڑ مارا جیویت چھے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پڑ مارا جیویت۔ میں پھر تو برابر، اللہ نے جوڑی اچھی بنائی۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ میں سوال پوچھتا ہوں وہ جواب دیتی ہے، وہ سوال کرتی ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ سب ناک سے ہی ہو رہا ہے، منہ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے جو مثال دی آپ کو کہ ایسی بے فکری، اپنی لنگی کا پتہ نہیں، کسی کو ستارے پتہ نہیں، کچھ بولنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ یہ ساری مثال اس لیے دے رہا ہوں، آج میری زندگی اور کئیوں کی زندگی ایسی ہو گئی، کیا دیکھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، کیا بول رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں بیٹھے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں وقت جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، جیسے بے فکری مردے کی طرح زندگی جا رہی۔ اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ کیا دیکھ رہا ہوں میں خود کو پتہ نہیں کہ کیا یہ دیکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا بول رہا ہوں میں، کیا سن رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں بیٹھتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنی بے فکری جیسے کہ مردہ بن گیا، مردہ بن گیا۔ ہاں کہ نا؟ ارے بولو نا۔ وہ مردے بے فکرے کو زندے لوگ پھر غسل کراتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے اس بے فکرے کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، ایسی بے فکری دور کرنے کے لیے جوڑ رکھا ہے کہ ہماری زندگی کی بے فکری نکل جائے، ہم کچھ سمجھیں کہ آخر ایک دن مرنے کا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، ایک دن مرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرنے کے بعد کے احوال، قبر کی آگ اور قبر کا باغ، جہنم کی سزا اور جنت کی مزہ، اللہ نے کھول کھول کے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ قبر میں آگ لگے گی اور باغ بنا دیں گے ہم، جہنم میں سزا ملے گی یا جنت کی مزہ ہوگی۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا۔ دنیا میں کوئی بچے کو کوئی باپ مارتا ہے، کوئی ماں مارتی ہے، تو میں صاف بول رہا ہوں، آج مارا کل مارا، اس بچے کو جب مار پڑتی ہے، کبھی دادی چھڑا لے، کبھی چاچا ہٹا لے، کبھی بہن بچا لے، کبھی پڑوسی آ کے ہٹا دے، میں یہاں کوئی نہ کوئی بچا لے گا، چھڑا لے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پٹائی کروائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچانے والا ہوگا جب اللہ پٹائی کرائے گا جہنم میں۔ 3 دن پہلے میں نے کورٹ کے باہر ایک پولیس کو قیدی کو لے جاتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی اور پولیس لے کے جا رہا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے رو دیا، یہی خیال سے کہ اللہ یہ پولیس نے پکڑا ہے، کل قیامت میں فرشتہ پکڑے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک میں، اللہ کہے گا پکڑو اس کو، پکڑو، یہ قرآن پاک میں لکھا پکڑو۔ میرے بھائیوں، وہ پکڑو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں اپنی مرضی چلا کے گیا، اپنی مرضی، میری مرضی، جو چاہے دیکھوں، جو چاہے بولوں، جو چاہے سنوں، جیسی مرضی کپڑے، جیسی مرضی صبح، جب مرضی آئی سوؤں گا، جب مرضی آئی اٹھوں گا، جہاں مرضی آئی چلا جاؤں گا۔ یہ مرضی کے جینے والوں کے لیے جہنم ہے۔ جو مرضی پہ جینے والے لوگ ہیں، جو ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، وہ تمام مرضی پہ چلنے والوں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔ تیری مرضی پہ جیتا تھا، سمجھتا نہیں تھا بات کو، اور مرضی کے چند دن ہے، سزا دائمی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ سارے مسلمان کی حفاظت کرے۔ لکھا ہے قرآن پاک میں، جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، اور آگ کی زنجیر اس کے منہ میں ڈال کے
پاخانے کی جگہ سے نکال کے پورے بدن کو جکڑ دیا جائے گا اور فرشتے ماریں گے اس کو. کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسا ماریں گے ہتھوڑے سے, ایسا ماریں گے اس کو. وہ چلائے گا, پکارے گا, وہ اللہ سے کچھ بولنا چاہے گا, وہاں ڈانٹ کر کے یہ جواب ملے گا, خاموش ہو جا, چپ ہو جا, تیری آواز نہیں سننا چاہتے. آج یہاں بندہ تھوڑا سا 1-2 ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اتنا کہہ دے, اللہ سن لے گا, اللہ سن لے گا. اے اللہ ویسا نہیں کروں گا, اے اللہ ویسا نہیں دیکھوں گا, اے اللہ وہاں نہیں جاؤں گا, اے اللہ وہ کام نہیں کروں گا, اے اللہ وہاں نہیں بیٹھوں گا. 1-2 جملے معافی کے اور 1 آنسو قطرہ نکل گیا, اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھا دے گا, ختم کر دے گا, ہم سے ہٹا لے گا. لیکن ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں. وہ کھانا مانگے گا, کھانا, اے اللہ کھانا, تو اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ جہنم کا پہرے دار اللہ سے عرض کرے گا, اے اللہ یہ کھانا مانگتا ہے. تو وہ جہنم کا پہرے دار مالک اللہ سے عرض کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کو زقوم کھلاؤ. اللہ سارے مسلمان کی حفاظت کرے, کو زقوم کھلاؤ. کہ زقوم کیا ہے؟ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, کھاتے کے ساتھ اتڑیاں کٹ کے نکلے گی. اس کو گسلین پلاؤ. گسلین کیا ہے؟ ابلتا ہوا گرم گرم خون اور پیپ. وہ خون اتنا گندا ہوتا ہے, وہ پیپ اتنا بدبودار ہوتا ہے دنیا کا, وہ جہنم کا. میں نے وہ قیدی کو دیکھ کے رویا, گھر جا کے میں نے سنایا, میری بیوی نے رو دیا میری بات سن کے, کہ وہ قیدی کو پولیس پکڑ کے کھڑی تھی, اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ فرشتہ قیامت میں پکڑے گا تو کیا ہو, کون چھڑائے گا وہاں. یہاں تو کوئی بھی رشوت دے کے چھڑا لے, 1 سال کی سزا ہو گئی تو چھوٹ کے آ گیا, وہاں کون چھڑائے گا, وہاں کون چھڑائے گا. یہ جوڑ رکھا اسی لیے. اے اللہ کے بندو, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے سن لو کہ کچھ ایسی کل کی صبح ہو جائے کہ موت تک اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں اتارنے والا بن جائے. کچھ کل کی صبح ایسی ہو جائے کہ موت تک زندگی صحیح ہو جائے. ورنہ بھائیو, اگر ہم نہیں سمجھیں گے, نہیں سمجھیں گے, یہ ہمارے علماء اکرام, یہ ہمارے مفتی صاحبان, یہ تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ کے آگے, اے اللہ ہمارے جوان نسل کو سمجھا دے, اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح رستہ دکھا دے. یہ روتے رہتے ہیں, ان کے آنسو اللہ کے آگے بہتے رہتے ہیں. لیکن یوں لکھا ہے کہ جس نے خود سے خود کا فیصلہ نہیں کیا, جس نے خود سے خود کا فیصلہ نہیں کیا, اس کی زندگی اللہ نہیں بدلتا. جو خود بدلنا ہی نہ چاہتا ہو, ارادہ ہی نہ ہو, نیت ہی نہ ہو, اور پھر دادا گیری, سینہ زوری, میرے بھائیوں یہ دھوکے میں پڑا ہوا انسان ہے. یہ دھوکہ ہے, دھوکہ, کہ ایسے ہی نکل جائے گی زندگی کے 50 سال اس کے ہو گئے, میرے 15 ہو گئے, پورے کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. وہ جنت کی نعمتیں, بڑی اعلیٰ درجے کی نعمتیں, بڑے محلات اور بڑے باغات اور اچھی سی سواریاں اور بہترین کھانے. کچھ 20 دن پہلے میں فلائٹ میں تھا, فلائٹ میں اناؤنس ہوا کہ ماسک لگانا لازم ہے, نہیں لگانے والے پر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے, ایسا کہہ دیا. تو میرے پڑوس میں ایک بیٹھا تھا, اس نے مجھے دیکھا, اس کا بھی ماسک نہیں تھا, میرا بھی نہیں تھا. اس نے مجھے پوچھا تم ماسک نہیں لگاؤ گے؟ میں نے بولا دیکھو آپ پوچھ رہے تو میں کوئی بات نہیں کرتا, وہ پوچھنے آئیں گے ہوائی جہاز والے تو میں بول دوں گا میں تو مرنا چاہتا ہوں. اس کو بہت اچھا لگا میرا جواب, بہت زور سے ہنسا. بولا وہ پوچھنے آئیں گے نا کہ ماسک کیوں نہیں لگاتا, آپ کو نہیں بول رہا ہوں ایسا کہ تم مت چھپ کر شروع کر دینا ایسا. میں بولا میرے کو پوچھیں گے کہ تم ماسک کیوں نہیں لگاتے, میں بول دوں گا میں تو مرنا چاہتا ہوں. تو اس نے ہنس کے پوچھا آپ مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے بولا دیکھو گھر بہت چھوٹا ہے اور یہاں گرمی بھی بہت لگ رہی ہے,
اور یہاں دھندے کاروبار سب کے مندے پڑ گئے. ہمارے اللہ نے جنت میں بڑے بڑے مکان بنائے, باغیچے بنائے, مفت میں کھاؤ, مفت میں رہو, آرام کرو, کھا پی کے مزے. وہاں جا کے رہوں گا, میرے کو یہاں نہیں رہنا. تو وہ بولتا ہے میں بھی چلوں. میں بولا کلمہ پڑھ لو. میں بولا کلمہ پڑھ لو اور دیندار بن جاؤ تو تم بھی چلو. یہ ہوائی جہاز میں جانے کا نہیں ہے. یہ پلین جنت میں نہیں جا رہا ہے ہمارا, ہم تو فلانی جگہ جا کے اتر جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے کلمہ پڑھ لو اور دیندار بن جاؤ. جنت میں بڑے مزے, آرام سے رہنے کا, کھاؤ پیو مزے کرو, فری. اور لوگ یہی چاہتے ہیں نا. ارے بولو نا بھائی, لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آرام. وہ نوجوانوں کا ایک جملہ ہے, وی وانٹ فریڈم, وی وانٹ فریڈم. اس کو میں اسکول میں بہت سمجھاتا تھا. 12ویں کلاس کے بچوں کو اور کالج کے بچوں کو کبھی موقع ملتا کہ واٹ از اوور فریڈم, ہماری آزادی کیا ہے. اور ہم نہیں سمجھ رہے نا تو بربادی کے راستے پر ہیں. میری بات دھیان سے سننا. وی وانٹ فریڈم, ہم آزادی چاہتے ہیں. ابا کے بارے میں دل میں یہ آتا ہے, تم کون ہوتے ہو ہم پر پابندی لگانے والے؟ باپ ہو, باپ بن کے رہو, ہم پر پابندی مت لگاؤ. ایسا دل میں آتا ہے, زبان سے نہیں بولتے. اسکول کے ٹیچر, مدرسے کے استاد, دادا, محلے کا بڑی عمر کا آدمی, تم کون ہوتے ہو ہم پر پابندی لگانے والے؟ ہم آزادی چاہتے ہیں. لیکن یہ آزادی سمجھا نہیں ہے تو بربادی کے راستے پر. آزادی ہے, سمجھنی پڑے گی کہ واٹ از آور فریڈم, ہماری آزادی کیا ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. اور نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ بربادی ہوگی. آج اسی آزادی کے بہانے بربادی کے راستے پہ دنیا کے اندھے لوگ چل رہے ہیں. وہ اندھوں کے پیچھے یہ کلمے والا بھی چل رہا ہے. بات سمجھ میں؟ اندھے چل رہے ہیں اور اندھے کے پیچھے کون چل رہا ہے؟ وہ بہت سال پہلے, قریب 1983 کی بات کرتا ہوں, ایک نے مثال دی تھی. اور مثال دینے والے ہمارے مولانا صاحب کے والد صاحب تھے, حضرت عبدالغنی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے مثال دی تھی, 83 کی بات کر رہا ہوں, کہ گاؤں میں کچھ جوان گئے تفریح کرنے, پکنک منانے. گاؤں میں ایسے پھرتے پھرتے ناریل کے بڑے بڑے جھاڑ دیکھے تو شوق آیا کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ تو اوپر سے پورا گاؤں دکھ جائے گا. پھرنے کا نہیں, کیونکہ شہر والے چلتے نہیں زیادہ. تو ایک نے کہا کہ بھائی اوپر جانے میں کیسے, اپنے کو تو آتا نہیں, کیا کریں گے. پھر بھی ایک تھا, ہمت سے چڑھ گیا. کہاں چڑھ گیا؟ کہاں چڑھ گیا؟ اوپر چڑھ گیا. دیکھا اوپر, سب کو بولا کیا دکھتا ہے, وہ بھی دکھ رہا ہے, وہ دکھ رہا ہے, وہ دکھ رہا ہے. وہ بولتا رہا. پھر جب نیچے دیکھا اترنے کا, ہمارے عبدالغنی صاحب نے مثال دی تھی, ناریل کے جھاڑ پہ چڑھنا کسی درجے میں آسان ہے, اترنا بہت مشکل. اب وہ اترنے کا, تو اپنے دوستوں کو بولا بھائی اتارو, کہ ہم کو تو اوپر چڑھتے نہیں آتا, تیرے کو اتاریں گے کہاں سے. اب یہ شور مچایا, گاؤں والے آ گئے, بھائی کیا کرنا ہے کہ اس کو اتارو. تو گاؤں والے کیا کریں, ہم تو خود چڑھتے خود اترتے, کوئی کو اتارنے ہم کو نہیں آتا, ہم خود ہی چڑھتے خود ہی اترتے. ابھی کیا کرنا؟ تو گاؤں کے بھوج بھجکڑ کو, جس کو پورا گاؤں سمجھتا ہے کہ یہ بہت عقل مند ہے اور وہی بند مغز ہوتا ہے, سو کیا سمجھتے لوگ؟ عقل مند, بھوج بھجکڑ. وہ ہوتا ہے کیسا؟ تم کوئی گاؤں میں جا کے بولنا مت کہ تو بند مغز. BMW نام سنا ہے تم نے؟ بند مغز والا فل فارم ہے اس کا. بولنا مت, کوئی کچھ جھگڑا کرے گا تمہارے سے. تو بھوج بھجکڑ کو بلا لائے, بھائی یہ اس کو اتارنے کے آسان ہے, بہت آسان ہے. کیا کرنا ہے کہ ایک بڑی لمبی رسی لاؤ. رسی لے آئے, ابھی ایک چھیڑا زور سے پھینکو, وہ تو پکڑ لے بھائی, میں پکڑ لیا. ابھی کیا کرو, وہ کمر میں باندھ لے. کہاں باندھ لے؟ یہ کمر ہے, کمر کہاں ہے کہ نہیں؟
شاعر نے شعر کا اپنی محبوبہ کی تعریف میں، شاعر نے اپنی محبوبہ کی تعریف میں شعر کہا، سنا ہے کہ ان کے کمر ہی نہیں ہیں، پتلی ہوتی ہے، سنا ہے کہ ان کے کمر ہی نہیں ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کمر بند پھر وہ کدھر باندھتے تھے؟ کمر نہیں، کمر بند باندھتے کمر پہ نہیں ہے تو کہاں باندھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کمر باندھ لے، اب باندھ لیا، ابھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا کھینچو۔ اب آپ سمجھ گئے، ہمارے عبدالغنی صاحب نے جب کہا تھا نا، بڑا مجمع تھا، بہت زور سے ہنسے سب کہ جیسے ہی کھینچا تو وہ تو نیچے گرتے ہی تڑپنے لگا، ہڈی ٹوٹ گئی، سر پھوٹا، کرا نکلی، چیخیں نکلی۔ لوگوں نے کہا تم نے کیا کر دیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہی طریقے سے میں لوگوں کو کنویں سے نکالتا ہوں۔ اب آپ سمجھے بات، کہاں سے نکالتا ہے؟ کمر میں رسی باندھ کے کہاں سے نکالتا ہے؟ تو عبدالغنی صاحب نے کہا دنیا کے اندھے انسان کنویں کی تہ میں ہیں اور وہ اوپر آنا چاہتے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والا اونچائی کے درجے پر اس کا مقام ہے، اور یہ اونچے درجے والا اس کے طریقے پر اپنے آپ کو لائے گا تو جیسے اس کی ہڈی پسند ٹوٹی ہمارا ایمان عمل خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے ہمیں جو جمع کیا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے، یہ دنیا کے اندھے انسانوں کی زندگی، فیشن پرستی والی، جی کی چاہت والی، اس کو چھوڑ کر اپنے نبی والی، اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب قرآن حدیث والی چلانی پڑے گی۔ نیت کرتے ہیں اس میں، یہ چند دیر کی بات نہیں کہ چلو بھائی اس میں بات پوری کرنی، ابھی کوئی بات میں کہہ رہا ہوں، کل کوئی بات آئے گی، پرسوں آئے گی، ساری بات کا خلاصہ ہمیں اپنے بارے میں چند جملے پر آمادہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پہلا جملہ ہے، ہم اوپر سے مسلمان دکھیں گے اور اندر سے مسلمان بنیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اوپر سے مسلمان دکھیں گے اور اندر سے مسلمان۔ ہم اسکول میں، کالج میں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اللہ مبارک کرے، اللہ بہت مبارک کرے۔ کوئی پڑھنا عیب نہیں ہے اور نہ پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے، صاحب بول رہا ہوں، پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے اور نہ پڑھنا بھی عیب نہیں ہے، مالدار بننا کمال نہیں ہے اور غریب رہنا کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے وہاں کی ایک بات سن لو، سب سن لو، اللہ تعالیٰ سب کا ہے اور سب اللہ کا ہے، اللہ سب کا ہے اور سب اللہ کا ہے۔ پھر سے بول رہا ہوں، اللہ سب کا ہے اور سب اللہ کا ہے۔ کوئی مسلمان دعویٰ نہ کرے کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے۔ شرابی کا بھی اللہ، جواری کا بھی اللہ، چوری کرتا ہے اس کا بھی اللہ، گناہ کام کرنے والا کا بھی اللہ۔ مندر میں جا کے جو لوگ اپنی مورتی کے آگے اپنی ضروریات سناتے ہیں، اس وقت وہ سنے نہ سنے، میرا اللہ ہی سنتا ہے اور وہی ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، سب کی سنتا ہے۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، دیندار بنو نہ بنو، خیر کے کام میں لگو نہ لگو، وہ رب ہے، وہ ضرورت پوری کرے گا، سب کی کرے گا۔ لیکن خوش ہے دیندار سے۔ خوش کس سے ہے؟ خوش کس سے ہے؟ وہ دیندار سے خوش ہے، باقی رب سب کا ہے، سب کے کام کرے گا۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ پانی کی ضرورت ہے، بارش بھیج دے۔ اللہ نے فوراً جواب میں، سلیمان دعا ہو گئی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، بارش بھیج رہے ہیں۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ کس نے دعا کی کہ تو قبول کر چکا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، سلیمان ایک چھوٹی سی چیونٹی نے ہم سے دعا مانگی، ہم نے اس کی سن لی ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، آپ کی میری سب کی سنتا ہے، ہمیشہ سنے گا۔
لیکن خوش کس سے ہوگا؟ خوش کس سے ہوگا؟ دیندار سے. کوئی پاس ہو جائے فرسٹ کلاس فرسٹ تو اللہ اس سے خوش ہے, اور کوئی ناپاس ہو گیا تو کہ اللہ اس سے ناراض ہے؟ ارے بولو نا بھائی. جو ٹاپ 10 ان گجرات آ گئے, ایک بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, ٹاپ 10 ان گجرات, تو ہم یوں کہیں گے اللہ ان سے خوش ہے؟ بھی اللہ نے ان کی مقدر میں لکھا تھا, یہ ہو گیا, وہ رب ہے سب کا رب ہے, ان کی مقدر میں یہ عزت اللہ نے لکھی تھی, اللہ نے عزت دے دی. خوش تو دیندار سے ہے, خوش کس سے ہے؟ اس لیے ہمیں دیندار بننا ہے. پہلا جملہ, اوپر سے مسلمان دکھنا ہے اور اندر سے مسلمان. وہ دکھنے کا کیسا ہوگا کہ بھئی اوپر سے بکری ہی دکھتی ہے پیدا ہونے سے 1 سال تک, پھر کیا دکھتی ہے؟ گھوڑا. ارے بولو نا بھائی. پیدا ہونے سے مرتے دم تک بکری جیسی دکھتی ہے, بولے تو بکری جیسا بولے, بولے تو بکری جیسا, غصے میں بھی بولے تو یوں نہیں کہ غصہ ہے تو کتے جیسا بھونکنا چالو, کہ نہیں, غصے میں بھی بکری جیسا, خوشی میں بھی بکری جیسا, چلے تو بکری جیسا, دکھے تو بکری کے ہے ہی بکری. تو مسلمان پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں, چلے تو مسلمان جیسا, پہنے تو مسلمان جیسا, بولے تو مسلمان جیسا, کھانا کھائے تو مسلمان کے طریقے پر, سونے جائے تو یوں نہیں کہ بھائی کھانا تو کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ سے, یہ ہاتھ سے چائے اور یہ ہاتھ سے بسکٹ. دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے نا؟ ارے کیا بات کرتا, تم نہیں دیکھا؟ سب بہت کرتے ہیں لوگ ایسا. کھانا کھا رہے ہیں یہ ہاتھ سے اور پاپڑ یہ ہاتھ سے. وہ 2 ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں معلوم ہے؟ پکے کھاؤکار ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں کہ اب ایک ہی ہاتھ سب کریں گے تو پھر جلدی یہ ہاتھ سے چائے, یہ ہاتھ سے بسکٹ, یہ ہاتھ سے. ارے بھائی یہ ہاتھ سے چائے, یہ ہاتھ سے بسکٹ. شادی میں کھانے بیٹھا تھا میں, وہ بیچ میں سالن کا پیالہ تھا, اس میں چمچہ تھا, تو ایک نے الٹے ہاتھ سے ایسے سالن لیا. میں بولا کیوں الٹے ہاتھ سے سالن دیا؟ ڈابا ہاتھ. تو بولے چمچہ خراب ہو جائے گا نا. تو بولا آدھا تو ڈوبیلا ہے, خراب ہے ہی نہیں سمجھے بات؟ آدھا تو ڈوبیلا خراب ہے, دھونا ہی پڑے گا. سنت کو گندی مت کر, چمچہ گندا ہونے دے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے بات؟ الٹے ہاتھ سے نہیں لینے کا. کون سا سے لینے کا؟ میں صاف کہہ رہا ہوں, چمچہ سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑنے کا. آدھا تو ڈوبا ہوا گندا ہے تو سنت گندی کیوں کرتا ہے؟ جیسے کھانے بیٹھتے ہیں بہت سی جگہوں پر, وہ پھل لا کے دیتے ہیں کچھ ایسا, تو وہ کانٹے لاتے ہیں, ایسے کانٹے چبا کھانا. آپ پوچھو علماء اکرام سے, چبا کر کے کھانا منع کیا گیا ہے. اب بس ایسے ہی وہ کانٹے لے کے یوں, تو کیوں ایسا کرتا ہے بھائی؟ جب منع ہے تو منع ہے. لکڑیاں اوپر لگی رہتی ہے, بعض دفعہ لکڑی سے چبا کے کھانا منع ہے. اس لیے منع کہ اس کی نوک منہ میں لگنے کا ڈر ہے. منہ کی چیزیں نازک ہے, زبان ہے, مسوڑے ہیں, اندر کہیں لگ جائے. اب یہ سمجھتا نہیں ہے, ایسے چبا کے کھا رہا ہے, اور کوئی ہاتھ سے کہتا یہ کانٹے سے لو, کانٹے سے. کانٹے سے کھانے کو منع کیا, ہمارے نبی نے منع کیا. کرتے ہو نیت؟ نہیں سمجھ گئی بات؟ ارے بولو نا کہ بھی کانٹا نہیں لگانے کا ہے, رکھ دو اس کو بازو میں, ہاتھ سے کھا لو, چمچے سے کھا لو. یہ چبا کے کھانا منع ہے. تو جو بات ہمیں منع کی گئی وہ اچھی لگے کہ بری لگے, نہیں تو نہیں. ہمارے ملک احمد میں ایک لڑکا کھڑے کھڑے پانی پی رہا تھا جب مولانا عبدالغنی صاحب بھی زندہ تھے. میں نے بولا بیٹھ جا بھائی, ابھی میں جماعت میں تھوڑی ہوں. میں نے بولا بھائی تو کیا سمجھا بھائی ٹوپی کیوں نہیں پہنتا؟ ابھی میں جماعت میں تھوڑی ہوں. ابھی جماعت میں نہیں ہے تو کیا بارات میں ہے تو؟ ٹوپی پہن. بھائی اسکول جاتے ہیں وہاں یونیفارم ہے, ٹوپی یونیفارم میں نہیں ہے تو نہیں پہننے کا. میں سچ بول رہا ہوں. اسکول کے یونیفارم میں کبھی جھگڑا مت کرنا کہ ہم تو ایسا پہنیں گے, یونیفارم جیسا یہ سلائیں گے.
کہ نہیں ہم نے مدرسے کے استادوں کو دیکھا اگر کالی رومالی طے کر دی تو سفید رومالی نہیں چلاتے، وہ رومالی نہیں چلاتے سفید، کہ بھئی ہمارے مدرسے کی کالی رومالی ہے، کوئی کہے رومالی ہے نا سفید، مولانا کہنے بھئی کالی پہنا کے سفید نہیں چلاتے، وہ رومالی کا رنگ نہیں چلاتے، اور ہم مدرسے کا یونیفارم اپنی مرضی پہ لے آویں، ہمارے بچے تو یہ نہیں پہنیں گے یہی پہنیں گے، مت پڑھا ماں، اسکول کا ماحول کیوں خراب کرتے ہیں؟ میں صاحب بول رہا ہوں آپ کو، اگر ہماری جاب ملٹری میں لگ جائے گی تو ملٹری کا یونیفارم پہننا پڑے گا، نہیں میں تو یہی پہنوں گا، تو جا بھائی گھر جا بھائی، ایک وقتی تقاضا، جب آپ ڈیوٹی پر ہیں تو آپ کو یہ کپڑے پہننے پڑیں گے، آپ ڈیوٹی پر ہیں تو ڈیوٹی کا یہ یونیفارم ہے، تو اسکول کا کالج کا جو یونیفارم ہے وہ پہننا پڑے گا، لیکن وہ اسکول کالج کی حد تک ہوگا، جیسے ہی گھر آئے ہم اسلامی لباس میں ہوں گے، تب تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اس کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے۔ لہٰذا بھائیوں، اپنے آپ کو ایسا بنانا اوپر سے مسلمان دکھے اندر سے مسلمان بنے۔ دوسری بات، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، دوسری بات نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، تیسری بات اپنے ماں باپ کا دل کبھی بھی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مجلس ختم ہو جائے کل شام کو تو گھر جا کے میری گزارش کر رہا ہوں، ابھی بات یاد رکھنا کل شام تک کی، کہ جب مجلس ختم ہو جائے یاد رہے تو گھر جا کے اپنے امی ابا سے کہہ دینا کہ مجلس میں سن کے آیا ہوں، اب تمہارا دل کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا، مجھے آج معاف کر دو۔ اپنی ماں کا ہاتھ چوم لے وے، اپنے باپ کا ہاتھ چوم کے بول دے ابا اب کبھی تمہارے سامنے زبان نہیں چلاؤں گا، میرے کو معاف کر دو۔ وہ سمجھیں گے بہت بڑا دین سیکھ کے آ گیا، بہت بڑا دین۔ اگر تم نے ہاتھ چوم کے بول دیا نا ابا اب سامنے زبان کبھی نہیں چلاؤں گا، اور ماں تمہارا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا، تم کو نہیں رلاؤں گا، سمجھو ہم نے بڑا سبق سیکھ لیا۔ کریں گے ایسا؟ ہے چھوٹی سی بات لیکن بہت بڑی پاور والی بات ہے، جس کے ماں باپ راضی اس کا اللہ اس سے راضی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔